صفحہ نمبر 61 بہشتی زیور جلد اول حصہ اول۔ اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ سو جو عورتیں نیک ہیں اطاعت کرتی ہیں مرد کی غیر موجودگی میں بحفاظت الہی نگہداشت کرتی ہیں۔ ارشاد خداوندی کے مفہوم کی وضاحت اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ جاننے کے لیے اس کتاب بہشتی زیور مسلمان لڑکیوں اور عورتوں سے متعلق زندگی کے تمام اہم اور ضروری مسائل کا بیان اور ہدایات، مؤلفہ حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ۔ ہمارا جو سبجیکٹ چل رہا ہے وہ ہے تیمم۔ اب تیمم کیسے کیا جاتا ہے اس کو بیان کریں گے۔ تیمم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ پاک زمین پر مارے اور سارے منہ کو مل لیوے، پھر دوسری مرتبہ زمین پر دونوں ہاتھ مارے اور دونوں ہاتھوں پر کونی سمیت ملے، چوڑیاں کنگن وغیرہ کے درمیان اچھی طرح ملے۔ اگر اس کے گمان میں ناخن برابر بھی کوئی جگہ چھوٹ جائے تو تیمم نہ ہوگا۔ انگوٹھی چھلے اتار ڈالے تاکہ کوئی جگہ چھوٹ نہ جائے، انگلیوں میں خلال کر لے۔ جب یہ دونوں چیزیں کر لیں تو تیمم ہو گیا۔ بلکہ ایک بال کے برابر بھی اگر جگہ چھوٹ جائے گی تو تیمم نہ ہوگا۔ اس کے 16 مسئلے پچھلے ویلاگ میں بیان کیے جا چکے ہیں، اب اسی کا دوسرا حصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ 17واں مسئلہ میں نے بیان کر دیا ہے۔ 18واں مسئلہ یہ ہے، مٹی پر ہاتھ مار کے ہاتھ جھاڑ ڈالے۔ مٹی پر ہاتھ مار کے ہاتھوں کو جھاڑ ڈالے تاکہ باہوں اور منہ میں ببھوت نہ لگ جاوے اور صورت نہ بگڑے۔ نمبر 19، زمین کے سوا اور جو چیز مٹی کی قسم کی ہو اس پر بھی تیمم درست ہے، جیسے مٹی، ریت، پتھر، گچ، چونا، ہڑتال، سرما، گھیرو وغیرہ۔ اور جو چیز مٹی کی قسم سے نہ ہو اس سے تیمم درست نہیں، جیسے سونا، چاندی، رانگا، گیہوں، لکڑی، کپڑا اور اناج وغیرہ۔ ہاں اگر ان چیزوں پر گرد اور مٹی لگی ہو اس وقت البتہ ان پر تیمم درست ہے۔ نمبر 20، جو چیز نہ تو آگ سے جلے اور نہ گلے، جو چیز نہ تو آگ میں جلے اور نہ گلے، وہ چیز مٹی کی قسم سے ہے، اس پر تیمم درست ہے۔ اور جو چیز جل کر راکھ ہو جائے یا گل جائے اس پر تیمم درست نہیں، اسی طرح راکھ پر بھی تیمم درست نہیں۔ یعنی بتایا جا رہا ہے کہ جو چیز پگھل جانے والی ہو، اگرچہ راکھ جلتی اور پگھلتی نہیں، مگر جب بھی اس پر تیمم درست نہیں، اور چونا اگرچہ جل جاتا ہے جب بھی اس پر تیمم درست ہے، اور یہ دونوں چیزیں اس قاعدے سے مستثنیٰ ہیں۔ واضح ہو کہ جو چونا چاہے پتھر کا ہو یا کنکر کا، دونوں کا ایک حکم ہے۔ نمبر 21، تانبے کے برتن، تکیے اور گدے وغیرہ، کپڑے وغیرہ پر تیمم کرنا درست نہیں، البتہ اگر اس پر اتنی گرد ہے کہ ہاتھ مارنے سے خوب اڑتی ہے اور ہتھیلیوں میں خوب اچھی طرح لگ جاتی ہے تو تیمم درست ہے، اور اگر ہاتھ مارنے سے ذرا گرد اڑتی ہو تو بھی اس پر تیمم درست نہیں۔ اور مٹی کے گھڑے بندے پر تیمم درست ہے، چاہے اس میں پانی بھرا ہوا ہو یا پانی بھرا نہ ہو، لیکن اگر اس پر لک پھرا ہو تو تیمم درست نہیں۔ نمبر 22، اگر پتھر یا
اگر پتھر پر بالکل گرد نہ ہو تب بھی درست تیمم درست ہے، بلکہ اگر پانی سے خوب دھلا ہوا ہو تب بھی درست ہے۔ ہاتھ پر گرد کا لگنا کچھ ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح پکی اینٹ پر بھی تیمم درست ہے، چاہے اس پر کچھ گرد ہو چاہے نہ ہو۔ نمبر 23، کیچڑ سے تیمم کرنا گو درست ہے مگر مناسب نہیں۔ اگر کہیں کیچڑ کے سوا اور کوئی چیز نہ ملے تو یہ ترکیب کرے کہ اپنے کپڑے میں کیچڑ بھر لیوے، جب وہ سوکھ جاوے تو اس سے تیمم کر لے۔ البتہ اگر نماز کا وقت ہی نکلا جاتا ہو تو اس وقت جس طرح بن پڑے تر سے یا خشک سے، یعنی ڈرائی سے یا ویٹ گیلے سے تیمم کر لے، نماز نہ قضا ہونے دے۔ نمبر 24، اگر زمین پر پیشاب وغیرہ کی کوئی نجاست پڑ گئی اور دھوپ سے سوکھ گئی اور بدبو بھی جاتی رہی تو وہ زمین پاک ہو گئی، اس پر نماز درست ہے، لیکن اس زمین پر تیمم کرنا درست نہیں۔ جب معلوم ہو کہ یہ زمین ایسی ہے اور اگر معلوم نہ ہو تو وہم نہ کرے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ انشاءاللہ تیمم کا باقی کچھ پوائنٹ رہتے ہیں، وہ نیکسٹ ویلاگ میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سننے کی اور مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔